नाज़रीन वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम है खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन अब हम कुछ बात करना चाहेंगे एक ऐसी खबर के हवाले से जो आज बल्कि कल रात से ही ना सिर्फ सोशल मीडिया, टेलीविजन चैनल्स, अखबारात हर जगह की जीनत बनी रही। और सिर्फ इस खबर की बातें आम लोगों तक ही महदूद नहीं रही बल्कि सिंध असेंबली में भी आज तमाम अरकान जो हैं वो अरकान असेंबली आपस में बातचीत करते रहे। न सिर्फ बातचीत करते रहे बल्कि आपस में एक दूसरे की अंगूठियां और घड़ियां भी चेक करते रहे। इसी हवाले से आज मुख्तलिफ अरकान असेंबली ने अपना रद्द-ए-अमल भी दिया। आप यकीनन समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनली फेम यानी बैनुल-अक़वामी शोहरत रखने वाली टिकटॉक स्टार हरीम शाह के हवाले से, जिन्होंने अपनी शादी के हवाले से एक ऐलान किया और इस शादी के ऐलान ने बहुत से हलकों में हलचल मचा दी। हालांकि शादी होना एक शरई अमल है और हमें मुबारकबाद देनी चाहिए और खुश भी होना चाहिए कि चलें अच्छी बात है, एक शरई अमल है, एक सुन्नत काम जो है उसकी इब्तिदा हुई। और लेकिन फिर भी आपको पता है कि हमारे सोशल मीडिया में कभी जब भी कोई ऐसी खबर या ऐसी बात आती है तो उस पर मुख्तलिफ बातें की जाती हैं। कुछ लोग पॉजिटिव बातें करते हैं, कुछ नेगेटिव बातें करते हैं, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना हम हरीम से ही इस हकीकत के बारे में जानें और उनको मुबारकबाद भी दें। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंटरनेशनली फेम टिकटॉक स्टार हरीम शाह, जिन्हें हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम हरीम, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सदा आबाद रखे। आमीन आमीन सम आमीन। जी हरीम, अब मुझे ये बताएं कि ये जो आपने ऐलान किया तो ऐलान अभी किया या ये क्योंकि कहा यह जा रहा है कि मंगनी की तस्वीरें शायद पहले ही आप इंस्टाग्राम पे लगा चुकी थी। ये तो एक हफ्ता ऑलमोस्ट हो चुके हैं एंगेजमेंट को, बट पता नहीं कैसे न्यूज़ कैसे ब्रेक हुई है। मैं अभी इतनी जल्दी मीडिया पे नहीं लेके आना चाहती थी, लेकिन चले आ गया तो अच्छा हुआ पता चला। तो सादगी से निकाह हुआ है? वैसे भी निकाह सादगी से ही करना चाहिए। अच्छा। मसनून तरीके से करना चाहिए, सादगी से करना चाहिए और बस हो गया। हो गया। तो मुझे ये बताएं कि घर वालों की तरफ से प्रेशर था, पसंद की शादी है, उन्होंने आपको प्रपोज किया, आपने उन्हें प्रपोज किया? घर वालों की तरफ से नहीं ऐसा था कि लाइक करें या ना करें या कुछ भी ऐसा नहीं था, क्योंकि मैंने टिकटॉक ज्वाइन किया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी की कि जो कि घर वालों की मर्ज़ी के अगेंस्ट की, और मैंने आके इस चीज़ को मीडिया पे कन्फेस भी किया। मैंने माना भी, इकरार भी किया कि मेरे घर की तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, मेरे करीबी रिलेटिव की तरफ से मुझे सपोर्ट नहीं है, बल्कि उन्होंने इन चीज़ों को पे हमेशा नापसंदीदगी का इजहार किया और हमेशा इन चीज़ों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। क्योंकि एक तो मैं सैयद फैमिली से बिलोंग करती थी और कभी भी उन्होंने इस चीज़ को नहीं किया। तो जब इस चीज में वो मेरा साथ नहीं दिया तो मैं मेरी शादी में कैसे मेरा साथ दे सकते थे? अच्छा। तो बस निकाह था, कर लिया। अच्छा, मतलब पसंदीदगी दोनों तरफ से थी? एक होता है प्यार, होता है कि आप पहले से किसी के साथ रिलेशन में होते हो, प्यार में होते हो और फिर जाके आप जो है तो शादी करते हो कि आप एक दूसरे को जान रहे होते हो, एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हो। लेकिन ना कोई इश्क वाला चक्कर था, ना कोई प्यार वाला चक्कर था, बस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं। शायद खुदा को मंजूर हो, तकदीर में हो, मुकद्दर में हो। शादी के बाद यानी रुखसती के पहले तो मुझे बताएं रुखसती कब एक्सपेक्टेड है? निकाह हो गया इंशाल्लाह। अभी तो टर्की जा रही हूँ और टर्की से वापसी पे इंशाल्लाह जल्दी फिर रुखसती होगी, अनाउंसमेंट भी प्रॉपर होगी। हाँ तब सियासी शख्सियतें हैं जिनसे निकाह? जी बिल्कुल, सियासी पीपल पार्टी के हैं, सियासी पीपल्स पार्टी के। जी। अच्छा अच्छा, अगर मजीद कंफर्म मतलब इसको मेरी तरफ से कुछ नहीं है, मैं अभी नाम भी ले लूं, मुझे कोई वो नहीं है कि मैं किसी से डरती हूँ, आज तक नहीं डरी तो अभी क्यों डरूंगी? उनकी तरफ से मना तो नहीं किया गया कि मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं मख्फी रखूं, पोशीदा रखूं या कुछ भी रखूं। मैं बहुत ब्लंट हूँ, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं बहुत ना डर आपका हक है। देखिए एक बात ये गलत होती है, कोई अगर किसी चीज को ये हर किसी का राइट है कि वो अपनी पर्सनल चीज को चाहे तो खुफिया रखे चाहे तो पब्लिक नहीं। मेरे लिए ये कोई पर्सनल भी नहीं है। जाहिर सी बात है, जब पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं तो आपके फैन मुंतजिर होते हैं, आपके साथ मुंसलिक लोग मुंतजिर होते हैं और उनको अपनी खुशी में शामिल भी करना चाहिए, क्योंकि आज जो हम हैं उन्हीं की वजह से हैं, उन्हीं की सपोर्ट की वजह से हैं। वो हमसे गैर नहीं है, वो हमारे अपने हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कोई एक मजबूरी होती है जो आपको बोलने नहीं देती, तो उस मजबूरी की वजह से आप दूसरों का ख्याल करते हुए जो है तो खुद को कंट्रोल कर रहे होते हो कि मेरी इस बात से या इस उससे कि दूसरे की का कोई नुकसान ना हो, तो आप इस चीज़ को देख रहे होते हो।
تو دھوم دھام سے رخصتی کی جائے گی, ولیمہ دھوم دھام سے ہوگا یا وہ بھی سادگی سے کی جائے؟ یہ دھوم دھام اور یہ ساری چیزیں لائف میں اتنا دیکھ لیں کہ ان چیزوں کا کوئی وہ نہیں ہے کہ دھوم دھام ہو, مطلب خوشیاں ہوں. ہاں خوش ہوں الحمدللہ, اور اپنی مرضی سے کیے, اور کسی کوئی مجھ پہ مسلط نہیں ہوا, کسی قسم کا کوئی جبر نہیں تھا, نہ کچھ ایسا تھا. جو کیا اپنے لیے کیا, اپنی مرضی سے کیا, اپنے دل کی سن کے کیا. تو نکاح کسی مشہور مفتی یا مولوی نے پڑھایا یا دیکھیں مشہور مفتی اور مولوی آپ نکاح پڑھانے کی مفتی آرام سے راضی ہو گئے تھے, یہ بتائیں مجھے. جو مشہور مفتی اور مولوی اور وہ ان کے جو کرتوت ہیں تو اللہ ان سے بچائے ہی. بس ایک مسنون طریقے سے, سادگی کے ساتھ, سنت طریقے پہ, واجبات, مستحبات, ارکان, ان سب چیز کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ نکاح یہ کوئی کھیل نہیں ہے, نہ کوئی پیپر میرج ہے, نہ کوئی 2 دن کا رشتہ ہے کہ وہ, تو جو بھی ایک مطلب بیسٹ وے ہوتے ہیں اور ایک مسنون طریقہ ہوتے ہیں اس طریقے سے. اچھا, آپ کی بات کو, ایک بات کو میں کلیریفائی کر دوں کہ حریم نے جو کہا نا کہ مشہور جو لوگ, انہی 2 لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جن کی تمام چیزیں سوشل میڈیا اور باقی جگہوں پہ موجود ہیں. یہ ہم بات جنرل نہیں کر رہے, اس لیے جو باقی لوگ ہیں ان کی دل آزاری نہ ہو پائے, اس لیے میں نے سوچا کہ میں یہ کلیئر کر دوں کہ ظاہر سی بات ہے ہر فیلڈ میں ہر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں, تو اس لیے جن 2 لوگوں کے بارے میں جو کچھ سوشل میڈیا پہ موجود ہے ان کے بارے میں حریم نہیں کہا. اچھا مجھے یہ بتائیں حریم کہ جو شادی کے بعد کوئی بات ہوئی ہے کہ آپ ٹک ٹاک اسی طرح جاری رکھیں گی, میڈیا کی فیلڈ جاری رکھیں گی؟ بہت سی ایسی بہت مشہور ہماری سٹارز ہوتی ہیں جو کہ شادی کے بعد ان تمام چیزوں کو خیر بات کہہ دیتی ہیں. دیکھیں یہ تو پھر شادی نہ ہوئی, یہ تو خریداری ہوئی نا, کہ آپ کسی سے اس کے رائٹ چھین لیں. فار ایگزامپل آپ مجھ سے اگر شادی کریں تو میں آپ کو کہوں کہ آپ یہ فیلڈ چھوڑ دو, آپ یہ کر دو, آپ وہ کر دو, میں آپ کو چینج نہیں کر سکوں گی, اور یہ پاسبل بھی نہیں ہوتا کہ آپ وہ, اگر آپ کسی کو پسند کر رہے یا پسند نہیں بھی کر رہے تو آپ کو پہلے دیکھنا چاہیے کہ آیا اس میں وہ کوالٹی ہیں کہ میں نے اس سے کرنا ہے, یا میں اس سے نکاح کے بندھن میں بنوں گا تو آیا کس طرح ہم آگے چلیں گے. تو ظاہر ہے انہوں نے مجھے ان چیزوں کے ساتھ ہی ایکسیپٹ کیے, تو وہ کبھی بھی مجھے نہیں کہیں گے کہ یہ چھوڑ دو, وہ چھوڑ دو. ہاں میں ایک بات بتاؤں, میری نیچر کے اندر ایک بہت عجیب سی وہ ہے کہ ماں باپ سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں ہوتا. پیرنٹس میرے لیے, میرے پیرنٹس بہت قابل رسپیکٹ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے, جن کو کبھی میں نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا, چاہے مجھے تلخ کلامی کی, یہ سختیاں کی, ان کا حق تھا, کیونکہ مجھے غلط, ان کے لیے, ان کی نظر میں ٹک ٹاک غلط تھا اور وہ اس چیز کو غلط سمجھ رہے تھے, اور کبھی بھی مجھے غلط سپورٹ نہیں کر رہے تھے, کیونکہ ان کے مائنڈ ایسے ہیں ہی نہیں کہ وہ آج بھی مجھے اس چیز پہ وہ کریں. لیکن انہوں نے مجھ سے رشتہ تعلق تو نہیں توڑا, آج بھی میں انہی کی اولاد ہوں, آج بھی میں انہی کے, ان کے رشتے ٹوٹ نہیں سکتے, کٹ نہیں سکتے. جی بالکل. تو یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے کسی ٹک ٹاک کی وجہ سے ہاں سپورٹ نہیں کیا کبھی بھی, اور اس کے بعد بھی نہیں کریں گے, پسند نہیں کرتے. لیکن یہ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ شادی کے بعد یہ چھوڑو اور وہ چھوڑو, یہ کرو وہ کرو. میں وہ کروں گی جو میرا دل کرے گا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو سٹارز ہوتی ہیں بعض دفعہ شادی میں بڑی شرطیں رکھتی ہیں کہ اتنا حق مہر ہونا چاہیے, فلاں چیز میرے نام کرے. ہم نے بہت سی چیزوں میں جو مشہور شادیاں ان میں دیکھا کہ جی وہ کسی نے گھر اپنے نام کروا لیا, گاڑیاں اپنے نام کروا لی, حق مہر اتنا زیادہ رکھ لیا کہ وہ بڑی مہنگی شادیاں کہلاتی ہیں. تو ایسی کوئی آپ کی طرف سے ایسے شادی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ہمیشہ وہ لوگ ہی ایسا کرتے ہیں کہ جنہوں نے کبھی کچھ دیکھا ہی نہیں ہوتا اور جن کے پاس کبھی کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. تو میرے خیال میں جن لوگوں نے سب کچھ دیکھا ہوتا ہے تو وہ رجے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو ان چیزوں کی طلب ہی نہیں ہوتی. مطلب اب دیکھیں ہر چیز ان کے لیے وہ ہو جاتی ہے, بے معنی سی ہو جاتی ہے. تو میرے لیے ان چیزوں کی کوئی وقت کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ سب چیزیں تو اللہ دیتے ہیں, یہ سب چیزیں تو اگر آپ میرے نصیب میں آپ کی, ہاں بس اوقات وسیلے بنتے ہیں کہ کسی کے نصیب سے مل رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ کسی کے نصیب کے ساتھ اس وقت تک کوئی آپ کے نصیب میں ہے تو جڑا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ اللہ کے قریب ہوں, اندر سے اللہ کے قریب ہوں, تو یہ دنیاوی چیزیں آپ کو جتنی آپ کے مقدر نصیب میں ہیں تو وہ ضرور ملیں گی. تو میرے خیال میں جو میرے نصیب میں ہوا وہ مجھے ملا ہے, اور جو میرے نصیب میں اس کے بعد ہوگا وہ بھی ملے گا. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ میں کسی کی چیز پہ نظر رکھ کے یہ کروں یا وہ کروں. یہ تو پھر سودا بازی, یہ تو اس طرح تو رشتے نہیں چلتے کہ میں شرائط کے ساتھ اور مشروط کے ساتھ وہ کروں کہ میں نے یہ کرنا ہے. بلکہ میں ویسے بھی لڑکیوں کو کہوں گی کہ جب آپ کسی کی منقوہ ہو جاتے ہو, کسی کے ساتھ بھی نکاح کر لیتے ہو, تو وہ ساری چیزیں آپ ہی کی ہوتی ہیں, کیونکہ وہ آپ کا ہسبینڈ ہوتے ہیں, اس سے آپ کی اولاد ہوتی ہے, اس سے آپ کی نسل چلتی ہے, وہ گھر آپ کا گھر ہوتا ہے, وہ پھر آپ ایک ہسبینڈ کا گھر نہیں ہوتا. تو اس کی ساری چیزیں آپ کی ہی ہوتی ہیں اور آپ اس کی ہوتی ہو. تو ہمیں یہ چیزیں سمجھنی چاہیے. ہمیں دوسروں کے جب دل جیت لیتے ہیں تو سب کچھ آپ
حاصل کر لیتے ہو. تو بہتر یہ ہے کہ یہ چیزوں کے بجائے اگر ہم کسی کے دل پہ قابض ہو جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, شادی کے بعد کہاں رہنے کا فیصلہ کیا ہے؟ کراچی میں رہیں گی, سندھ میں رہیں گی, ناردرن ایریاز میں رہیں گی, کہاں رہیں گی؟ شروع سے اگر بچپن سے دیکھوں تو میں کبھی اسلام آباد, کبھی لاہور, کبھی کراچی, کبھی سے ہوا. ہاں دل کیا تو بیرون ملک کی, دل کیا تو پاکستان میں, لیکن پورا پاکستان ہی ہمارا, چاہے وہ سندھ ہے, کراچی ہے, بلوچستان ہے, پنجاب ہے. پاکستان کی ساری سرزمین ہی ہماری ہے, چاہے ہم کسی صوبے میں رہیں, کسی بھی خطے میں رہیں, کسی بھی اس پہ رہیں, تو یہ ہماری دھرتی ہے, ہماری مٹی ہے, ہماری ماں ہے. تو ہاں جی. کوئی میسج دینا چاہیں گی فینس کو جو دیکھ رہے ہیں, جو باتیں کر رہے ہیں, پازیٹیو باتیں بھی کر رہے ہیں, نیگیٹو باتیں بھی کر رہے ہیں, تو اپنے فینس کو, پولیٹیشینز کو, ان لوگوں کو جو یہ تمام باتیں کر رہے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں پولیٹیشینس کو یہ کہوں گی کہ یہ چاہے سندھ اسمبلی ہو, صوبائی اسمبلی ہو, یا کوئی بھی اسمبلی ہو, تو وہاں پہ آپ اپنی مرضی سے نہیں گئیں. وہاں پہ عام عوام سے ووٹ لے کے ان کے انتخاب کرنے سے, ان کے منتخب کرنے کے بعد آپ کو وہ سیٹ حاصل ہوئی ہے. تو سیٹ پہ آنے کے بعد ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں سمجھ لینی چاہیے, نہ کہ ہم وہاں پہ ایک دوسرے پہ تان کریں اور تنقید کریں کہ وہ کون تھا اور اس کے ساتھ تعلقات تھے یا اس کے ساتھ تعلقات تھے. اگر ہم اس سوچ کو وہاں سے مطلب آگے بڑھائیں, ہم عوام کے لیے سوچیں, ہم مسائل پہ بات کریں, کتنے مسائل ہیں اور کسی کو نہیں. اگر کراچی کے ہی مسائل کو ڈسکس کیا جائے, کراچی کی حالت کو ہی ڈسکس کیا جائے, تو عوام کے لیے اگر ہم کچھ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. لیکن ہم اپنی ذمہ داریوں کو, ہم اگر سیٹ پہ آتے ہیں تو صرف سیٹ کے لیے لڑتے ہیں. ہم ایک دوسرے کہ ہم سے سیٹ نہ چلی جائے, ہماری سیٹ پہ کوئی اور مسلط نہ ہو جائے, ہم سے وہ عہدہ چلا نہ جائے, تو ہماری ساری کی ساری ذمہ داریاں سیٹ کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہیں. تو میں ان کو یہی کہوں گی کہ اپنی مائنڈ کو وسیع کریں, اور عام عوام سے اور اپنے آپ سے بھی یہ کہوں گی کہ ہم سب کو اپنا تزکیہ نفس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم خود کیا ہیں. اگر دوسرے پہ ایک انگلی کریں گے تو ہم خود کتنے غلاظت میں ہیں, کتنے گندگی کے ڈھیر میں. تو میرے خیال میں ہم سب اپنے آپ کو اگر بہتر کریں, ہر کوئی فردن, تو پھر دوسروں کے گناہوں پہ اس کی نہیں ہوگی. تیسری بات یہ کہ اگر ہم کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اصلاح برائے تنقید نہ کریں, اصلاح کریں, پیار سے, محبت سے سمجھائیں. بالکل ہم ان کی کوتاہیوں کو, ان کی غلطیوں کو اس طرح سے ریئلائز کرائیں کہ وہ شرمندہ بھی نہ ہو, وہ مطلب ان کے دوست بن کے, نہ کہ دشمن بن کے. بہت شکریہ حریم, آپ نے ہمارے پروگرام کے وقت نکالا. ایک دفعہ پھر آپ کو دل کی گہرائیوں سے ہم دلی مبارکباد دیتے ہیں. بہت شکریہ. ناظرین, امید کرتے ہیں آپ کو یہ جو غلط فہمیاں تھیں یا جو افواہیں گردش کر رہی تھیں, ان تمام چیزوں کی کلیریفیکیشن ہو گئی ہوگی. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.